بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، آج پارہ نمبر 22 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور حمد کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا تاکہ وہ اس لوہے سے زرہیں بنائے اور زرہ کی کڑیوں کو ٹھیک اندازے کے ساتھ جوڑے، اور داؤد علیہ السلام کو کہا کہ نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا فضل عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت، بادشاہت، طاقت و قوت اور خوبصورت آواز دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ بھی عطا کیا تھا۔ جب کبھی وہ جنگل میں جا کر اللہ کے خوف سے روتے، تسبیح کرتے، خوبصورت آواز میں زبور پڑھتے، تو بچوں پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے، اور سب پرندے ان کے گرد جمع ہو کر تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن سے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا، اور اللہ نے انہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ لوہے سے جنگ میں پہننے والی زرہیں بناؤ، اور لوہے کی کڑیاں بنا کر ٹھیک ٹھیک اندازے سے آپس میں جوڑو، اور نیک کام کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک نبی اور بادشاہ ہوتے ہوئے داؤد علیہ السلام کو زرہیں کیوں بنانی پڑیں۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو وہ رات کو اپنا بیس بدل کر شہر میں نکل جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ لے، اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تو صحیح داؤد کیسا آدمی ہے، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ پیارے بچوں، سب داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے، اور کوئی بھی ان کو پہچان نہ پاتا کہ وہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں داؤد علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، اور جب داؤد علیہ السلام کی فرشتے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہی اپنے بارے میں سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر داؤد میں ایک بات نہ ہو تو بہت اچھا بادشاہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ سنتے ہی بہت پریشان ہو گئے اور پوچھا کون سی بات ہے۔ فرشتے نے کہا داؤد علیہ السلام خود بھی بیت المال سے کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بیت المال سے لے کر کھلاتے ہیں، یعنی سرکاری خرچے سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سننے کے بعد داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رزق کمانے کا کوئی ذریعہ بتا دیں تاکہ مجھے بیت المال سے کچھ بھی نہ لینا پڑے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا، اور بچوں اللہ نے ان کو زرہ بنانی بھی سکھا دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ کی ایجاد کی۔ پیارے بچوں، زرہ تانبے کا جالی دار کرتا ہوتا ہے جو جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک زرہ 6000 درہم تک میں فروخت ہوتی تھی۔ وہ اپنی آمدنی کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، دوسرا حصہ صدقہ کرتے تھے، اور تیسرا حصہ زرہ بنانے کے لیے لوہا خریدنے میں لگا دیتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر
کسی نے کوئی کمائی کبھی نہیں کھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا مسخر اور تابع کر دی تھی، یعنی ہوا ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت کروا دیتی تھی اور 1 مہینے کا سفر شام کے وقت کروا دیتی تھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنوں میں جو بھی ہمارا حکم نہیں مانتا تھا ہم اسے کہتے تھے اب تم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت کے قوانین کے خلاف جا کر بھی اپنے نبیوں کی اور اپنے پیارے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہوائی جہازوں کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج اور سارے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ تخت پر سوار ہو جاتے تھے۔ تخت ہوا میں اڑتا ہوا 1 مہینے کا سفر صبح سے زوال تک میں طے کر لیتا تھا۔ اس طرح سے شام سے یمن پہنچ جاتا، کیونکہ یہ سفر ایک تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے میں طے کرتا ہے۔ اور بچوں، اس طرح سے یمن سے شام کی طرف واپسی زوال سے مغرب تک میں ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے بچوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ یہ معجزہ ان کو ان کے ایک عمل کی وجہ سے ملا تھا۔ جی بچوں، ان کا عمل یہ تھا، ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس معائنے میں ان کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھنی ہی بھول گئے۔ پیارے بچوں، انہیں نماز کے قضا ہونے کا بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے اور بیل کی طرح گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی۔ بچوں، یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھے، لہٰذا بیت المال کا تو کوئی نقصان نہ ہوا تھا۔ جی بچوں، یہ اللہ کی راہ میں قربانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا تھا اور انہیں گھوڑوں سے بہتر سواری عطا فرمائی تھی، واللہ عالم۔ جی پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں مزید فرماتے ہیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ چشمہ اتنا بڑا اور لمبا تھا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ سفر کیا جائے تو 3 دن اور 3 راتیں لگ جائیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے تانبے کو اس چشمے میں پانی کی طرح بہا دیا تھا، اور یہ گرم بھی نہ تھا تاکہ اسے جنگی آلات اور برتن اور ضرورت کی دوسری چیزیں بنائی جا سکیں۔ جی بچوں، جب یہ چیزیں بن جاتی تھیں تو تانبا سخت ہو جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں مزید فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق کام کرتے تھے۔ جی بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی تسخیر ایسی نہ تھی جیسے سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کی ہے کہ بس خود بخود کام کرتے چلے جاؤ۔ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے تھے جیسے نوکر وغیرہ مالک کے سامنے کام کرتے ہیں۔ مالک چلا جائے تو ٹھیک کام نہیں کرتے۔ جی بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے ان جنات سے کام لیتے۔ وہ جنات تانبے کے بڑے بڑے حوض بناتے، بڑی بڑی دیگیں بناتے اور اونچی اونچی عمارات بناتے تھے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہنا نہیں مانیں گے تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جی بچوں، ان جنات پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھی چوکیدار کی طرح
مسلط کر دیا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہ ماننے والے جن کو سزا دیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دونوں کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں جن کا ابھی ذکر ہوا ہے، اور دونوں بہت زیادہ عبادت گزار اور شکر گزار تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 22 آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 23 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔